السلام علیکم ناظرین۔ 9 مئی کے واقعات میں بہت سارے پولیٹیکل ورکرز گرفتار ہوئے اور اس حوالے سے ان کو آرمی کی کسٹڈی میں بھی دیا گیا ٹرائلز کے لیے، اور ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کیس کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی جس کا فیصلہ ریزرو کر لیا گیا تھا، اور آج اس فیصلے کو اناؤنس کیا گیا ہے۔ پٹیشن میں یہ کہا گیا تھا کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا جو ہے وہ اگینسٹ دا کنسٹیٹیوشن ہے۔ اس پٹیشن کو 5 رکنی بینچ نے سنا۔ آرمی ایکٹ کی سیکشن 2D کلوز 1-2 میں کے تحت جب یہ ٹرائل ہو رہا تھا تو اس کو کویسچن کیا گیا کہ یہ انکنسٹیٹیوشنل ہے، تو 5 رکنی بینچ میں سے 4 نے یہ قرار دیا کہ سویلین کا آرمی ایکٹ کی سیکشن کے تحت ٹرائل جو ہے وہ انکنسٹیٹیوشنل ہے، غیر قانونی ہے۔ 5 ممبر نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ آرڈنری کرمنل لاز کے تحت ہونا چاہیے اور عام عدالتوں میں ان کو ٹرائل کرنا چاہیے۔ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ سویلینز اور جو پرسن جن پہ الزام لگا ہے یا لگتا ہے ان کا ان کی جو 103 بندے آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے کورٹ میں، اور اٹارنی جنرل نے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، ان کا ٹرائل یا دوسرے جو بھی لوگ اس طرح کے سویلینز ہیں یا فیوچر میں کوئی ایسا اگر ایونٹ پیش آتا ہے اور ان کا جو ٹرائل ہے وہ نارمل کرمنل کورٹس میں ہونا چاہیے اور نہ کہ آرمی کی عدالت میں اس کا فیصلہ ہو۔ واضح ہے کہ 9 مئی کو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کی گرفتاری کے اوپر احتجاج کیا گیا، اور اس احتجاج میں پھر وائلنس بھی آئی اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ کی اور فوجی عمارتوں کو نقصان پہنچایا۔ 5 رکنی بینچ کی قیادت جسٹس اعجاز الاحسن کر رہے تھے، انہوں نے اس کیس کو سنا، اور جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک وہ اس بینچ کا حصہ تھیں۔ لائر سلمان اکمل راجہ نے یہ کہا کہ ملٹری کورٹس نے سویلینز کا ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ ایشورنس دی گئی تھی کورٹ کو کہ اٹارنی جنرل کے دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کا ٹرائل وہاں ہونا ہے یا نہیں۔ اٹارنی جنرل نے یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ مئی 9 کے جو لوگ ہیں جو انوالو تھے اس میں یا جن کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے نقصان پہنچایا تھا عمارتوں کو، ان کے ساتھ ملٹری کورٹس میں وہی سٹینڈرڈ اڈاپٹ کیا جائے گا جو کہ عام عدالتوں میں ہوتا ہے، اور ان کو اپیل کا حق بھی ہوگا۔ اس حوالے سے اٹارنی جنرل کا یہ بھی کہنا تھا کہ آرٹیکل 10A آف دا کنسٹیٹیوشن جو ہے اس کو اپہیلڈ کر دیا جائے گا، اور اپیل ہائی کورٹس اور بعد میں سپریم کورٹ میں بھی دائر کی جا سکیں گی اس فیصلے کے خلاف۔ جسٹس عائشہ اور جسٹس مظاہر حسین نے کہا کہ جی آرمی ایکٹ جو ہے اس میں ڈسپلن کا ذکر ہے، اور یہ ہے کہ جی جو آرمی کے ممبرز ہیں یا آرمی کے جوان ہیں یا آفیسرز ہیں ان کے خلاف ذکر ہے کہ ان کے خلاف یہ کیس ہو سکتا ہے، اور یعنی کہ ود ان آرمی ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے یہ کیسز دائر کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جسٹس عائشہ نے یہ بھی کہا کہ کنسٹیٹیوشن فنڈامنٹل رائٹس جو پاکستان کے شہریوں کے ہیں اس کی گارنٹی دیتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ قانون جو ہے وہ یہ یقین دہانی کراتا ہے کہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو پامال نہ کیا جائے، وائلیٹ نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے جسٹس عائشہ نے آرمی جو آرٹیکل 8 کلوز 3 کا ذکر کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ قانون کے مطابق آرمڈ فورسز کے ساتھ لنک جو ہے وہ ضروری ہے
ملٹری کورٹس میں کوئی بھی کیس دائر کرنے کے لیے۔ مختصراً یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آرمی ایکٹ کے تحت سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ انکنسٹیٹیوشن یا غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان لوگوں کو سول عدالتوں میں بھیجا جائے گا یا ان کو کسٹڈی میں رکھا جائے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔